شارق کامران پیش کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ہم اللہ سے قریب کیسے ہوں۔ آج کل لوگ دنیا کے لوگوں سے قریب ہونے کے لیے کوئی بھی حد پار کر دیتے ہیں، اس میں نہ تو دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ موسم کو دیکھتے ہیں، اور صرف ایک تصویر لینے کے لیے ساری حدوں کو پھلانگ کر دیتے ہیں، حالانکہ جس کے ساتھ وہ تصویر لے رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو انسان ایک حقیر اور معمولی شخص سے ہلکی سی قربت بنانے کے لیے اتنی ساری کاوشیں اور اتنی ساری محنتوں کو کرتا ہے، اس کے باوجود جس سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے کہ تم کون ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم ہمارے قریب آ جاؤ، اور طریقے بتا رہا ہے کہ ہم سے قریب کیسے ہو سکتے ہو۔ لہٰذا اسی سے کچھ لوگوں نے قریب ہونے کا الگ الگ معنی بھی بیان کر دیا کہ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب اللہ کے نیک بندوں سے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ، اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھ کیسے سکتے ہو، تو اللہ کے یہاں اگر پہنچنا ہو تو بغیر بزرگوں کے کیسے پہنچ سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 10 اسٹیپ کی سیڑھی ہے، 10 قدم کی سیڑھی ہے اگر، اور 9ویں قدم 10ویں قدم پہ جا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ہم کو پہنچا دو، چھت پہ پہنچا دو، تو سیڑھی کہیں پہنچا سکتی ہے؟ سیڑھی کو لات سے رونتے ہوئے جانا ہوگا۔ تو جتنے راستے میں اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں طاغوت اور شیطان، سب کو لاتوں سے رونتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، اور کسی بزرگوں کا وسیلہ اور کسی قبروں، کسی مزاروں، کسی پتھروں کا وسیلہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے قریب اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو ہمارے نیک اعمال ہی کر سکتے، باقی دوسرا کوئی معاملہ نہیں۔ اور باقی جو لوگ جس پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن جس پہ بھروسہ کیے ہوئے وہی لوگ اللہ کے یہاں پہ گواہی دیں گے، وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے شرک کا انکار کرنے قیامت کے دن، اور کہے کہ اللہ یہ جو ہمارے ساتھ دیوانہ تھا، ہماری قبروں پہ سجدہ کر رہا تھا، ہم کو وسیلہ بنا رہا تھا، کبھی ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم کو وسیلہ بنانے کے لیے؟ تو وہ بیچارے بچ جائیں گے اور پھنسے گا اندھا۔ تو اب آئیے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع جو ہے دل کی سختیاں، دل ہمارے کیوں سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر دل کو نرم کرنے کا کیا نسخہ ہو سکتا ہے، اس موضوع کو سماعت کرنے کے لیے میں اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا اپنے ہر دل عزیز دوست اور ساتھی جو الحمدللہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ سے فراغت بھی حاصل کی، اور ان کا گھر بھی اور ان کا گاؤں بھی دربھنگہ ہی چکزہرا ہے، دربھنگہ میں چکزہرا علاقہ ہے، اور وہ مدرسہ سے متصل ہے وہ گاؤں، اور بہت علمی گاؤں ہے، وہ بہت بڑے بڑے علم کے سمندر بس رہے ہیں اس بستی میں، اور کیسے کیسے عالم اور کیسے کیسے علماء اور کیسے کیسے دانشوران مفکران اس علاقے میں رہتے ہیں، اور ایک علمی میدان میں ان کا ایک پکڑ ہے، ان کی پکڑ ہے، ان کا اچھا خاصا عربی کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت گہری پکڑ بھی ہے الحمدللہ۔ اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ بشیر بدر صاحب نے ایک شعر کہا تھا کہ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھ لیتے ہیں، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھ لیتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ اسی کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دینا چاہوں گا کامران اشرف سلفی حفظہ اللہ کو، قمر سعید سلفی حفظہ اللہ کو، کہ وہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ جامع الشتات غافر الزلات مقيل العثرات سامع الأصوات مجيب الدعوات يعلم ما مضى وما حضر وما هو آت، وصلى الله على نبينا محمد أرسله الله إلى الثقلين كافة بالهدى والبينات، وعلى آله الطيبين السادات، وعلى أزواجه الطاهرات العفيفات. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ دوسری نشست ہے کہ ایسی مجلس، ایسی بابرکت مجلس میں شامل ہونے کا موقع دیا، اس کی توفیق دی کہ ہم ایسے مجلسوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان مانیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ہماری مجلسوں میں، ہمارے سماج میں رکھ رکھا ہے جو ہمہ وقت اس کے لیے سرگرم ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کے کلام کو آپ تک کیسے پہنچایا جائے۔ ہر ہفتہ آپ کے لیے سرگرم ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کے کلام کو آپ تک پہنچا دیا جائے۔ ہر ہفتہ آپ کے سامنے ایک نئے مقرر کو، نئے عالم کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کے کلام سے مستفید ہو سکیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو خیر امت کے لقب سے ملقب ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں، اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں جس فریضے پہ ان کے جو فریضے کے لیے وہ مأمور کیے گئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کی اس قول کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے لیے نکلے، سماج میں پھیلے اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کرے کہ اس کے بندوں کو خیر کا حکم دے، معروف چیزوں کا حکم دے، اچھے کاموں کا حکم دے اور منکرات اور بری چیزوں سے لوگوں کو روکیں۔ اور ایسے ہی لوگ در حقیقت کامران ہیں، در حقیقت کامیاب ہیں، در حقیقت فلاح ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایسی مجلسیں منعقد کر رہے ہیں ہر ہفتے، جس مجلس میں آپ شامل ہوتے ہیں اور وہ بابرکت مجلس ہے، جس مجلس کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جس مجلس میں آ رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، بلکہ ایک عظیم مجلس ہے، ایک عظیم اور بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس میں شامل ہونے والا کوئی بھی فرد کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا، خسارے میں نہیں ہو سکتا، بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شیخ الاسلام مفتی اعظم سعودی عرب کے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بار اسی طرح سے مسجد میں درس دے رہے تھے۔ جب مسجد میں درس دے رہے تھے تو تمام اسی طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، جو عام شخص تھا، طالب علم میں سے نہیں تھا، وہ درس کو سن رہا تھا، سن تو رہا تھا لیکن توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اور ایک استاد کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے تو فوراً اس سے پوچھ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ شیخ نے بھی ایسا ہی کیا، شیخ نے فوراً شخص کو متوجہ کیا اور کہا کہ ابھی بتلاؤ کہ میں ابھی کیا کہہ رہا تھا، ابھی میں نے کیا باتیں کہیں، اس کو ذرا واضح کرو۔ وہ شخص بے دھڑک بول پڑا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے۔ اس پر شیخ تھوڑے سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر کہا کہ پھر یہاں پہ بیٹھے کیوں ہوں، یہاں پر پھر آئے کیوں ہوں؟ اس شخص نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ وہ جواب یہ تھا جس کو سن کر شیخ بھی دنگ رہ گئے کہ اس شخص نے اس بات کا جواب دیا کہ یہاں پر میں بیٹھا کیوں ہوں؟ کہا کہ میں یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوں، اگرچہ میں کچھ سمجھ نہیں رہا لیکن میں نے کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ جہاں پر ایسی جماعت بیٹھی ہو جو اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کی بات کر رہی ہو، اللہ رب العالمین کی کلام سنا رہے ہوں لوگوں کو، ایسی جماعت ہوتی ہے جس کے اندر بیٹھنے والا کوئی بھی شخص نامراد نہیں ہوتا، خسارے میں نہیں ہوتا، بدقسمت اور بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سن کر شیخ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور کہنے لگے اردنا ان نعلمہ فعلمنا هذا الرجل، کہ ہم نے چاہا کہ ہم اس شخص کو جائے سکھانے کے لیے تعلیم دے، اس نے ہمیں تعلیم دے دی۔ یہ حدیث کا وہ ٹکڑا تھا جو شخص نے بیان کیا کہ
کہ یہ ایسی جماعت ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا تذکرہ کر رہی ہوتی ہے، وہ ایسی جماعت ہوتی ہے جس کے اندر بیٹھنے والا کوئی بھی شخص نامراد نہیں ہوتا۔ آپ اس مجلس میں آئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو انعام سے نواز دیا، آپ کی بخشش ہو گئی، اللہ رب العالمین آپ کو بخش دیا، اللہ رب العالمین آپ پہ فخر کر رہا ہے، آپ کا تذکرہ کر رہا ہے، آپ کی والدیت کے ساتھ آپ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ انعام ان کو نہیں ملا جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ انعام ان کو نہیں ملا جو دوسرے کاموں میں ملوث ہیں، یہ انعام انہیں نہیں مل سکتا جو کرکٹ میں ملوث ہے، کرکٹ اور دوسرے کھیلوں میں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ انعام اس انعام سے محروم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَمَنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی جماعت اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہے اور اس کا کام صرف کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کو لوگوں تک سنانا، اللہ رب العالمین کے قرآن میں غور و فکر کرنا، لوگوں کو اس کو سکھانا، اس کی تعلیم دینا، پڑھانا، یہی بس کام ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہیں 4 انعامات سے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو 4 انعام سے نواز دیتا ہے۔ سب سے پہلا انعام اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، سب سے پہلا انعام تو انہیں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاص سکینت اور سکون ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل پر سکون نازل ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص ہم میں سے پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے، فرسٹریشن کا شکار نظر آ رہا ہے، حد درجہ اپنے آپ کو رنجش و غم میں مبتلا پا رہا ہے، ہر کوئی سکون کا متلاشی بنا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں جب کسی کو سکون مل جائے صرف اس لیے کہ وہ اس مجلس میں شامل ہوا تھا، تو اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ یہ سب سے بڑا انعام اسے اللہ رب العالمین وہ چیز سے نوازتا ہے جس کا وہ سب سے بڑا متلاشی ہے، یعنی سکون سے اللہ رب العالمین نواز دیتا ہے۔ آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، جب تک آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں کوئی پریشانی نہیں چل رہی ہوتی، آپ کے دماغ میں کوئی فرسٹریشن نہیں چل رہا ہوتا، بلکہ آپ سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ وغشیتہم الرحمہ، کہ رحمت، اللہ رب العالمین کی خاص رحمت انہیں ڈھک لیتی ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ایسے لوگوں کو ڈھک لے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اس کے اوپر ہو، لیکن آپ یہاں پر آئیں، آپ کی نیت کچھ بھی تھی، آپ صرف انتظار کرنے کے لیے بیٹھے، آپ صرف اسی طرح سے اپنے آپ آرام دینے کے لیے صرف بیٹھ گئے، تب بھی آپ اللہ رب العالمین آپ کو اس نعمت سے نواز رہا ہے، اس انعام سے نواز رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت آپ کے اوپر نازل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا انعام، سب سے بڑا انعام یہ تو ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے، خاص فرشتے جو اس بات پہ مأمور ہیں، جو اس بات کے لیے مأمور کیے گئے، انہیں حکم دیا گیا کہ ایسی مجلسوں کو وہ تلاشیں، وہ موجود ہو جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد یہ نورانی مخلوقات بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی مجلس کی اہمیت ہے کہ ایسی مجلسوں میں فرشتے کے اللہ رب العالمین کے خاص فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چوتھا انعام اور سب سے بڑا عظیم انعام یہ نوازتا ہے جسے سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں میں، خاص مجلس میں، خاص مقرب ملائکہ میں، فرشتوں میں اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، نام لے لے کر ان کے فخر کر رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بخش دیا، فلاں بن فلاں یہاں پر موجود ہے، میں نے اسے بخش دیا، فلاں بن فلاں یہاں پر موجود تھا، میں دیکھو فرشتوں میں نے اسے بخش دیا۔ اللہ رب العالمین ہر شخص پہ آپ پر فخر کر رہا ہے، آپ کو بخش رہا ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین آپ کا تذکرہ کرے، آپ کی چرچا کرے، خاص بندوں میں، مقرب بندوں میں، آپ کے لیے اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک امیر شخص اگر آپ کا تذکرہ کرے، آپ کی چرچا کرے، تو یہ آپ کے لیے باعث شرف ہوتا ہے۔ ایک سلطان، بادشاہ وقت اگر آپ کا تذکرہ کرے اپنی مجلس میں، تو آپ کے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ اور جب بادشاہوں کا بادشاہ، خالق و مالک، آپ کا رازق یا آپ کا تذکرہ کرے فرشتوں میں، تو یہ آپ کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے؟ ذرا صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھ لیجیے۔ ایک مرتبہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی، مجھے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورہ بینہ پڑھ کر سنا دوں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، میں یہ سورہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اللہ کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ ان کے ذہن پہ کوئی بات سنی ہی نہیں، انہوں نے اپنے کانوں سے کوئی اور بات سنی نہیں، صرف اتنا ہی سنا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمان بیٹھتے ہیں، بول اٹھتے ہیں، اللہ سمانی یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابی کو جائیے یہ سورہ سنائیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں، اللہ رب العالمین نے خاص آپ کا نام لے کر کہا کہ ابی کو جائیے سورہ بینہ سنائیے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، رو پڑتے، زاروں قطار رو پڑتے ہیں کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، بادشاہوں کا بادشاہ میرا تذکرہ کر رہا ہے، آسمان میں میرا نام لے رہا ہے، اس سے بڑا باعث فخر ملے گا اور کیا ہو سکتا ہے؟ باتیں اور بھی ہو سکتی اس مجلس کے تعلق سے، لیکن میں نے آپ کے سامنے چند احادیث کا تذکرہ کیا تاکہ آپ موٹیویٹ رہیں، تاکہ آپ کو یہ ہوش، یہ آپ کو خوشی مل سکے، یا آپ کو طاقت مل سکے، یا آپ کو قوت مل سکے کہ آپ کا اس مجلس میں آنا بیکار نہیں گیا، آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا آپ کے وقت کو برباد نہیں کیا۔ آپ کہیں اور جاتے شاید وقت برباد ہو جاتا، لیکن آپ اس مجلس میں بیٹھے، آپ کا وقت برباد نہیں کیا، بلکہ آپ کو انعام ہی انعام ملا ہے۔ اور اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف راغب ہوتا ہوں۔ اس موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی مشہور آیت تلاوت کی ہے کہ دل کی سختیاں اسباب و علاج۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا انسان کے اوپر بہت احسان ہے، بہت احسان ہے۔ اس نے بنی نوع انسان پر بہت انعام اکرام کر رکھے ہیں، بہت انعام اکرام کر رکھے ہیں، بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ نے کبھی فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، یہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنا دیا تاکہ تم اس پر سو سکو، تم اس پر رہ سکو، ٹھہر سکو۔ ہم نے تمہارے لیے بارش نازل کی، یہ بارش کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم پانی پی سکو، تم پانی حاصل کر سکو۔ ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے غلہ ہوا ہے تاکہ تم کھا سکو، سب کچھ تمہارے لیے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑ تک کو گاڑ دیا ایک حکمت سے تاکہ یہ زمین کہیں ہلنے ڈولنے نہ لگے اور پھر تم اس پہ ٹھہر نہ سکو گے۔ یعنی اللہ رب العالمین آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے ہمارا، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں حکم ڈائریکٹ نہیں دے رہا بلکہ ہمارے سب کچھ پہلے مہیا کر رہا ہے، کتنا انعام کر رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہ شمس، یہ سورج اور قمر، چاند، سب کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ یہ سب اس کی مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب تمہارے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ چاند کا آنا رات لاتا ہے تاکہ تم سکون سے سو سکو، تم آرام کر سکو۔ یہ سورج کا آنا دن لاتا ہے تاکہ تم اس میں کام کر سکو، تم اس میں حرکت کر سکو۔ اگر رات نہیں ہوتی تم آرام کہاں کرتے؟ اگر دن نہیں ہوتا تو تم کام کہاں کرتے؟ اسی طرح سے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے تمہیں مہیا کر دی۔ تمہیں جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے ہر کچھ سے اسے نواز رکھا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ایک جگہ پہ فرمایا وَأَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو ہر چیز عطا کر دی، اس کے بعد ہدایت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر چیز دے رکھا، اور اس کے بعد ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہم اس کی قدرت کو سمجھ سکیں، اس کی کبریائی کو سمجھ سکیں، اس کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مختلف مقامات پر انعام اور اکرام کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک جامع اور قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، ہم نے اتنے انعام کا تذکرہ تو کر دیا، لیکن اگر موٹا موٹی بات اگر کہی جائے تو صرف اتنی ہی ہے کہ تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہاں پر علماء موجود ہیں، میں ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس آیت کی ترجمہ صرف اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم اگر نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن عربی میں غور کیجیے اگر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے دو لفظ استعمال کیے، کہا وَإِن تَعُدُّوا فَلَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا فَلَا تُحْصُوهَا۔ اس کا مطلب ہے دونوں میں کوئی بڑی بڑی بات ہوگی، کوئی گہرائی ہوگی۔ علماء اہل بیان اس بات میں غور و فکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں ہمیں ایک لفظ عدد اور ایک لفظ احصاء، ایک لفظ عدد اور ایک لفظ احصاء۔ عدد کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی کو شروع کرنا۔ جب کوئی شخص گننا شروع کرتا ہے 1 2 3 جب اس نے شروع کیا تو کہتے ہیں کہ اس نے عدد کیا ہے، اور جب گنتی ختم کر لے آخری چھوڑ تک پہنچ جائے تو اسے کہتے ہیں احصاء۔ تو گویا اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع بھی کرو، شروع تو کر لو گے، فَلَا تُحْصُوهَا، آخر تک پہنچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ اس کی کوئی چھوڑ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی انت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، حتیٰ کہ یہ تو تمہارے لیے ظاہری آیات ہوئیں، ظاہری نشانیاں ہوئیں، کونی آیات ہوئیں،
ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو جو تمہارے اندر غیر شعوری طور پہ موجود ہے، تمہارے اللہ رب العالمین کی نعمتیں، ذرا اس کو غور و فکر کرو، تم اپنے آپ کو حقیر سمجھ جاؤ گے اور جان جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے، اس کی عظمت اور قدرت سے تم وابستہ ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھو نا، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، جھانک کے کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر جھانک کے دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتیں تو تمہارے اندر خود موجود ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو دیکھنے لگو گے تو اپنے آپ تمہارے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ سننے کی صلاحیت، یہ دیکھنے کی صلاحیت، یہ بولنے کی طاقت، یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اللہ رب العالمین نے آپ کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، آپ کو بولنے کی تو گویائی کی طاقت دی تاکہ آپ اپنی بات کو، اپنے احساسات کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ان نعمتوں کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جن کے پاس یہ نعمت نہیں، جو آپ کی طرح سننے کے لیے بے قرار ہیں، جو آپ کی طرح رنگین دنیا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، جو آپ کی طرح بولنے کے لیے بے قرار ہیں، ان سے ذرا نعمتوں کے بارے میں پوچھیے، وہ آپ کو بتلائیں گے اس نعمت کی قدر کیا ہے، اس نعمت کی عظمت کیا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین کی تمام چیزیں جو ہمارے اندر فٹ ہیں، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس محکم انداز میں اسے فٹ کر رکھا ہے، غور کرے انسان مبہوت رہ جائے گا، حیران رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت سے اس وقت وہ وابستہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام اعضاء اور تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو آپ کو اور ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دل سے نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم کردہ نعمت، اگر ہمارے جسم میں کوئی چیز فٹ ہے تو وہ ہے دل۔ یہ دل کو کہا جاتا ہے ملک الاعضاء، پورے عضو کا یہ بادشاہ ہے، اشرف الاعضاء ہے۔ یہ سارے اعضاء میں، سارے عضو میں سب سے اشرف اگر عضو کوئی ہے، کوئی ٹکڑا اگر کوئی ہے تو یہ دل ہے، کیونکہ یہ دل وہ دل ہے جس پہ ہر چیز آپ کے پورے جسم کا دار و مدار ہے، آپ کے پورے جسم کا دار و مدار ہے۔ یہ جسم، یہ دل اگر بیمار پڑ جائے تو انسان کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اگر دل میں تھوڑی سی بھی خرابی آ جائے تو انسان کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا، کتنا بھی کوشش کر لے۔ لیکن اگر دل صحت مند ہے تو انشاءاللہ اگر جسم میں اگر تھوڑی بھی خرابی آ جائے گی تو بعد میں وہ صحیح ہو جائے گی۔ تو دل کہیں نہ کہیں، دل پہ پورے جسم کا دار و مدار ہے۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں، فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ یاد رکھو لوگوں، تمہارے دل کے، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح رہا تو پورا جسم تمہارا صحیح رہے گا، اور اگر اس میں اگر خرابی آ گئی تو پورے جسم میں خرابی آ جائے گی۔ اور وہ لوتھڑا کون سا لوتھڑا ہے؟ وہ دل ہے تمہارا۔ یہ دل پر پورے جسم کا دار و مدار ہے۔ یہ دل وہ دل ہے، یہ وہ عضو ہے جس کے ذریعے ہم اور آپ احساس کر پاتے ہیں، متاثر ہو پاتے ہیں، کسی بات کو محفوظ رکھ پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں۔ سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت سب دل سے ہے، اگرچہ سائنس کہے کہ یہ سب دل سے، اس کا دماغ سے تعلق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب کافروں کی مذمت بیان کرنا چاہا تو فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھ نہیں رہے، دل کا استعمال نہیں کر پا رہے، صحیح استعمال نہیں کرے، دل کا جو کام ہے وہ دل سے کام لے نہیں پا رہے، دل سے فقہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ تمہارے پاس جو دل ہے، دل کا کام کیا ہے؟ سمجھنا، بوجھنا، باتوں کو ایبزارب کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے میں غور و فکر کرنا، احساس کرنا، متاثر ہونا، سب دل کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا ہے کہ دل کی اصلاح ہوتی رہنی چاہیے، دل کی اصلاح ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ دل پہ جس طرح سے آپ کے جسم کا ظاہری دار و مدار ہے، اسی طرح سے باطنی دار و مدار بھی، روحانی دار و مدار بھی پورے اس شریعت نے بتلایا ہے کہ دل پر ہی ہے آپ کا۔ یاد کیجیے صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث، مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کس کا کام ہے؟ دل کا کام ہے۔ گویا دل میں خرابی آ گئی، پورے اعمال میں خرابی آ جائے گی۔ یہ دل ہی تو ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ انسان کا عمل مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کتنے بھی سارے عزم سے وہ اچھا کام کر لے رہا ہے، سجدے کر رہا ہے اچھے طریقے سے، رکوع کر رہا ہے خوبصورت طریقے سے، سب کچھ وہ اچھے طریقے احسن انداز میں وہ اس چیز کو ادا کر رہا ہے، لیکن دل میں خرابی ہے، دل میں ریاکاری موجود ہے، دل میں ریاکاری مقصود ہے،
لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، تو ایسے شخص کا کیا اعمال قبول ہو سکتا؟ اس کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب دل میں خرابی آ گئی، پورے اعمال میں خرابی آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے بار بار زور دیا کہ اپنے دل کی اصلاح کرو، دل کو ہمیشہ ٹٹولتے رہو، اس میں کبھی خرابی مت آنے دو، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے، کہ تم کتنے امیر ہو، کہ تمہیں نیک اللہ رب العالمین گردانے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اگر کچھ دیکھتا ہے تو سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم اعمال کیسے کرے، اس کے بنیاد پر اللہ فیصلہ کرتے تم نیک ہو یا نہیں۔ اس کا مطلب شریعت نے زیادہ زور دیا کس پہ؟ دل کی اصلاح پر بار بار زور دیا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ جو تم قربانی کر رہے ہو، یہ قربانی کے تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم قربانی تو کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو یہ جو تمہاری قربانی ہے، اس کا گوشت، اس کا خون کبھی بھی اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچے گا، لیکن پہنچے گا کیا؟ اللہ رب تمہارے دل کا تقوی، یہ جو تقوی تمہارے دل کے اندر ہوگا وہ اصل پہنچے گا، اور وہ تمہاری قربانی کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے گا کہ اللہ رب العالمین سے قبول کرے یا نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دل کی اصلاح پہ شریعت نے زور دیتے ہوئے آپ کے اور ہمارے پاس ایک عظیم مہینہ رمضان مبارک کے مہینے کو ہمارے پاس بھیجا تھا، ٹرینر بنا کر ٹریننگ دینے کے لیے بھیجا تھا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ ہم دل کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے پاس ہم نے اس رمضان کو بھیجا ہے، اس روزے کو بھیجا ہے تمہارے پاس، تمہارے پر ہم نے روزے کو فرض کیا ہے جس طرح سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ کیوں فرض کیا تھا؟ حکمت کیا بیان کی؟ جامع حکمت بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، دل میں حقانیت کے ساتھ صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کی خشیت رکھنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، خلوت میں بھی جلوت میں بھی اس کے اوامر کو بجا لانے والے بن جاؤ، اس کے نواہی سے اجتناب کرنے والے بن جاؤ۔ یہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے ہم نے، تمہارے دل کی اصلاح کرنے کے لیے ہم نے اس رمضان کو بھیجا تھا، جو مہینہ ہم سے کچھ دن پہلے ہی، چند دنوں پہلے ہی رخصت ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دل جو ہمارے اندر موجود ہے یہ ایک عظیم شے ہے، یہ ایک عظیم عضو ہے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار، اور شریعت اسلامیہ نے بار بار اس کی اصلاح پر زور دیا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ بار بار اپنے دل کے حال کا تفقد کرتا رہے، اس کے اپنے دل کے حال کا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اس کے اندر خرابی تو نہیں آ رہی ہے، کہیں اس کے اندر ظاہری یا باطنی کوئی خرابی تو نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے کیونکہ دل کو عربی میں کہا تھا قلب، یہی وجہ ہے کہ یہ جو دل ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، کبھی اس حصے میں تو کبھی اس جانب۔ اسی لیے عربی میں اس دل کو قلب کہا جاتا ہے۔ اب قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ علامہ البانی نے اپنی کتاب السنہ لأبی العاصم، اس میں انہوں نے بیان کے ایک حدیث میں نقل کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما سمی القلب قلبا من تقلبه، اس دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، کثرت سے اس میں الٹ پلٹ ہوتا ہے، ہیر پھیر ہوتا رہتا ہے۔ وانما مثل القلب كريشة معلقة في اصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن، کہ اس دل کی مثال اس ریشے کے مانند ہے، اس ہلکے سے پتے کے مانند ہے، اس پنکھ کے مانند ہے جو کسی پیڑ کے جڑ سے جڑا رہتا ہے، اس کا اس سے تعلق رہتا ہے، اور اس ہلکے پن سے اسے لٹکا رہتا ہے، اس طرح سے لٹکا رہتا ہے کہ ہوا آئی کبھی اس کو اس پارٹ میں کر دیا، کبھی اسے اس پارٹ میں کر دیا، کبھی ادھر لے گئے ہلا کر، کبھی ادھر لے گئے ہلا کر۔ یہ دل کی مثال اللہ کے نبی نے کہا کہ دل کی مثال اسی طرح سے الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرتا رہے، اپنے دل کے حال کا جائزہ لیتا رہے، کیونکہ دل بیمار ہوتا ہے، اس دل کو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، جس طرح سے ظاہری بیماری سے لاحق ہوتی ہے اسی طرح سے اسے باطنی بیماری بھی لاحق ہوتی ہے، اسی طرح سے اسے باطنی بیماری لاحق ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں روحانی بیماری۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور یہ باطنی بیماری، دل کی باطنی بیماری ظاہری بیماری سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر بیمار ہو جائے، جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، یہ اس کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ روحانی طور پر بیمار رہے، کہ وہ روحانی طور پر بیمار رہے۔ اور
یاد رکھیے میرے بھائیوں، دل کی جو سخت بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں میں سب سے سخت بیماری یہ ہے کہ وہ سخت ہو جائے۔ سب سے سنگین بیماری یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا۔ دل کسی کا سخت ہو جائے اس کے لیے سخت بیماری ہے، اور یہ ایسی عام بیماری ہوتی جا رہی ہے جس میں سے ہر شخص ہم میں سے آج کل جوجھتا نظر آتا ہے۔ ہر کوئی اس کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے مختلف الفاظ میں، لیکن سب کا ماحصل ایک ہی ہوتا ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، ہر کسی نے اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ کہتے تھے کہ تراویح میں من نہیں لگتا، تراویح ہو رہی ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے کا من نہیں، خاص طور سے قرآن پڑھنے کا من نہیں کیا۔ کتنے لوگ ایسے ملے مجھے جنہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنے تک کا من نہیں کیا۔ کتنے قلیل ہے، نادر شاید اس مرتبہ ہوں گے جنہوں نے 2 ختم اس رمضان میں کیا ہوگا، مشکل سے 2 ختم کر پائے ہوں گے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ دل بیمار ہو چکا ہے، ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، یہ دل ہمارا سخت ہو چکا ہے، اسی لیے بیماری ہمارے اندر لاحق ہو رہی ہے، یہ بیماری لاحق ہو رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو بیماری ہے دل کی سختی، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب سمجھیے اسے، اللہ رب العالمین کا عقاب اور اس کی سزا سمجھیے اسے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس بیماری کی اور اس بیماری والوں کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، جیسے کہ میں نے پہلے آیت تلاوت کی، جیسے اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ یہودیوں میں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، ایک شخص کا قتل ہو گیا، وہ شخص مارا گیا، لیکن اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہیں ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو۔ قصہ طویل ہے، لیکن بہرحال انہوں نے قہرن جبرن گائے کو ذبح کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس گائے کے ٹکڑے کو، ایک ٹکڑے کو لو اور مقتول کو مارو، جو جس کا قتل ہو گیا اسے مارو، لاش کو، لاش اٹھ کے گواہی دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، گائے کے ٹکڑے سے مارا گیا اس مقتول کو، وہ مقتول اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی عظیم نشانی اللہ رب العالمین انہیں دکھا دی کہ اللہ رب العالمین مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین کے ایک حکم سے وہ مردہ اٹھ کر بولنے لگا۔ کہ اللہ رب العالمین نے عظیم نشانی دکھائی تھی اپنے، اس کے باوجود بھی ان کا حال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی بدبخت قوم نکلی ہے، اس کے باوجود بھی یہ بدبختی اپنی کرتی رہی، شرارتیں سے باز نہیں آئے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ تمہارے دل اب سخت ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ اتنی عظیم نشانی دیکھنے کے باوجود اگر تم ایمان نہیں لا پا رہے ہو تو پھر اب تمہیں کوئی بھی بات اثر نہیں کر سکتی۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اب سخت ہو چکے ہیں، اب یہ پتھر بن چکے ہیں۔ فهي كالحجارة او اشد قسوة، یا پھر اس پتھر سے بھی کہیں زیادہ بدترین ہو چکے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم پتھروں میں غور کرو گے تو تمہیں پتھروں کی الگ الگ کیٹیگری دیکھنے کو ملے گی، الگ الگ اس کی اقسام دیکھنے کو ملے گی۔ کس طرح سے؟ کہا فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر تو ایسے ہوتے ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر تو ایسے جو پھٹ پڑتے ہیں ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تیسری قسم ایسی بھی آپ کو پتھروں کو ملے گی، پتھروں کی ملے گی جو اوپر سے گر پڑتے ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خشیت اور اس کے خوف سے۔ جب اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں یہ پتھر، یہ پتھر سے بھی تم کہیں زیادہ بدترین ہو چکے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ جو تم کر رہے ہو، یہ جو دل کی سختی تمہاری ہو چکی ہے، یہ تم ہماری باتوں پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہو، اللہ رب العالمین سے غافل اور لاپرواہ نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جن کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کی ہے، کہیں پہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ رب العالمین کی جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس عہد کو توڑنے کے پاداش میں ہم نے ان کے دل کو سخت کر دیا اور انہیں لعنت سے دوچار کر دیا۔ یہ لعنت سے دوچار ہونا، یہ دل کا سخت ہو جانا، معلوم ہوا کہ دل کی سختی کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب اور عقاب ہے۔ مشہور تابعی مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب،
کہ اللہ رب العالمین نے کسی بندے کو اتنی سخت سزا نہیں دی کہ اس کا دل سخت کر دے. اس سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین کی نظر میں کہ آپ کے دل کو اللہ سخت کر دے. یہ آپ کے لیے سب سے عظیم سزا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. وما غضب اللہ علی قوم الا نزع رحمۃ من قلوبہم، کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے عظیم اور سب سے پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ ان کے دل سے رحمت کو چھین لیتا ہے، ان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مطلب سزا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ اللہ رب العالمین کی سزا ہے. آپ کو اگر آپ کے اندر رحمت اگر نہیں ہے، آپ کا دل اگر سخت ہو چکا ہے، آپ پر اللہ رب العالمین کی آیتیں اگر غور و فکر کرنے کے لیے نہیں آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ پہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس کا مطلب آپ کا دل سخت ہو چکا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کے غضب کا آپ شکار ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، وقت کی کمی ہے، اس دل کی اس بیماری کی نشانیاں بیان کرتا چلوں کہ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس کے ذریعے اس بیماری کی شناخت کی جاتی ہے. چنانچہ یہ بیماری بھی ایک بیماری ہے، دل کی سختی بھی ایک بیماری ہے. اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں. علامتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن علماء کرام نے بنیادی طور پر 3 علامتیں اور عظیم اور اہم علامتیں بیان کی. سب سے پہلی علامت تو یہ ہے التکاسل علی الطاعات وعمل الخیر، کہ اچھے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کاموں میں من نہ لگنا، سستی کا احساس ہونا. سستی کا احساس کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کا من نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے کا من نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، اذان ہو رہی ہے لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں، بالکل یہ چھوڑ نہیں دیا، لیکن سستی کا احساس ہوتا ہے کہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں بستر سے. پہنچتے تو لیکن آخری صف میں پہنچتے ہیں، جب سلام پھیرنے لگتا ہے امام تب پہنچتے ہیں. یہ سب سستی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کی سختی کی علامت ہے. اللہ فرماتا ہے منافقوں کی علامت بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. کہا اللہ رب العالمین نے منافقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو نہیں آتے، لیکن آتے ہیں تو اتنا بوجھل سمجھ کر آتے ہیں، سستی کے عالم میں آتے ہیں. ایک بتانے کتنا بھاری کام دے دیا گیا. نماز کو چھوڑتے نہیں، لیکن نماز کے جب آتے ہیں تو بوجھل محسوس کرتے ہیں، چستی محسوس نہیں کرتے بلکہ سستی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لیکن اتنا ہی خرچ کرتے ہیں لیکن دل پہ لگ رہا ہے بوجھ پڑ گیا کہ کیا خرچ کرنا پڑ رہا ہے. گویا اچھے اعمال کرنا، اطاعت کے کام بجا لانا جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو، ایسے کام کو کرنے میں سستی محسوس کرنا، یہ آپ کے دل کی سختی کی علامت ہے. اسی طرح سے دوسری علامت علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عدم التأثر بآیات القرآن الکریم والمواعظ. اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیتیں آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی. آپ کو قرآن کی ترجمانی سن رہے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں ہو رہا، وعید کی آیتیں سن رہے ہیں، عذاب کی آیتیں سن رہے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں ہو رہا، جنت کی آیتیں سن رہے ہیں لیکن اس کی لالچ نہیں ہو رہی، جہنم کی آیتیں سن رہے ہیں اس سے ڈر نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل سخت ہو چکے. اگر ایسا ہو رہا ہے، جو لوگ انسٹا وغیرہ چلاتے ہیں ان کو محسوس ہو سکتا ہے یہ کہ جب وہ انسٹا پہ ریل کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، مستی مذاق کے اس ریلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پورا ریل دیکھتے ہیں، لیکن جب اس کے بیچ میں اگر قرآن کی کوئی آیت آ جائے تو مسلم ہونے کے ناطے اس کو لائک تو کر دیتے ہیں لیکن فوراً چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس کو جلدی سے جلدی اسکرول کیا جائے. یہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو قرآن کی آیت سننے میں من نہیں لگ رہا، اس کی ترجمانی آپ پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، اس پہ آپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ مومن کی علامت نہیں ہو سکتی. اللہ نے مومن کی علامت تو کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. کہ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کی باتوں کو سنایا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور جب یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایمان میں اضافہ ہونے اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا اس کا مطلب آپ کے برعکس ہے، دل سخت ہو چکے آپ کے. اسی طرح سے علماء کہتے ہیں تیسری علامت یہ ہے دل کے سخت ہو جانے کی کہ عدم التأثر مما حوله من الحوادث، کہ آس پاس جو باتیں ہو رہی، چیزیں پیش نما ہو رہی ہیں، مصیبتوں میں گھیرے جا رہے ہیں،
بیماری سے دو چار ہو رہے ہیں، کبھی بچہ بیمار ہو رہا، کبھی بیوی بیمار ہو رہی، کبھی ہم خود بیمار ہو رہے ہیں، مختلف مصیبتوں میں گھرے جا رہے ہیں، کبھی مالی مصیبت میں ہیں، کبھی جسمانی مصیبت میں ہیں، کبھی ملی مصیبت میں، کسی بھی مصیبت میں دو چار ہو رہے ہیں، موت کا سامنا کر رہے ہیں، کبھی ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن موت ہو رہے ہیں، بچوں کی یہاں تک کہ بچوں تک کو دفنا کر آ جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل پہ اثر نہیں ہو رہا، لگ رہا ہے کہ یہ رسم ہے کہ ہاں آج بیمار پڑے تو کل ٹھیک ہو جائیں گے، یہ تو روزانہ ہوتا ہی رہتا ہے، آج دفنا کر آئے ہیں تو آج ہماری باری نہیں، آج اس کی باری تو کل اس کی باری ہوگی، ہماری باری تو آنی ہے۔ دل پہ اگر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، یہ موت کو دیکھ کر خوف اگر نہیں آ رہا، یہ بیماریوں کو دیکھ کر آپ اس سے اگر نصیحت حاصل نہیں کر پا رہے تو سمجھ جائے کہ آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین انہیں سال میں 2 مرتبہ کرتا ہے، انہیں 2 بار فتنوں میں آزماتا ہے، 2 بار فتنوں میں ڈالتا ہے، اس کے باوجود بھی نہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں اور نہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ہماری پکڑ ان کے پاس پہنچتی ہے، جب ان کی ہم پکڑ کرتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ گرفتاری کا معاملہ اختیار کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، ایسا نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ ولیکن قست قلوبهم، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے انہیں دکھا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 عظیم علامتیں ہیں دل کے سخت ہو جانے کی جو علماء بیان کرتے ہیں، ان 3 علامتوں پر اپنے آپ کو تولیے، اس میزان پر اپنے آپ کو تولیے کہ آپ کا دل سخت ہے یا نرم ہے۔ اسی طرح سے ہر بیماری کے پیچھے سبب ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ سے کوتاہی ہوتی ہے تبھی وہ بیماری آپ کو لاحق ہوتی ہے۔ آپ کو سردی ہے، اس کا مطلب آپ نے کچھ ایسی بات کی ہوگی، ایسا کام کیا ہوگا جس سے آپ کو سردی لاحق ہوئی، آپ نے ٹھنڈی چیزیں کھائی ہوں گی، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا ہوگا تبھی آپ کو سردی ہوئی ہے۔ کوئی بھی بیماری اگر ہمیں لاحق ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے علماء بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی بیماری ہے دل کی سختی، اس کے پیچھے بھی بہت سارے اسباب ہیں، چند ایک کا تذکرہ کرتا چلوں۔ اس میں سے ایک سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرنا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی معصیت کی جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو روزانہ ناراض کرنے والے کام انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل پہ اثر نہیں ہو رہا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ دل کے سخت ہونے کے سب سے بڑے سبب میں سے ایک سبب ہے، اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة سوداء، کہ جب ایک بندہ کوئی برا عمل کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں ایک دھبا پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، اور اگر اسی وقت وہ اس بات کا احساس کر لے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے، وہیں پر اگر وہ رک جائے، توبہ کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے، اس سے استغفار طلب کرے، مغفرت طلب کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو دھو دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اگر اللہ اور وہ شخص اگر اس طرف پلٹتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ کو گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اس میں بھی زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، کالے دھبے میں زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، اور حتی تعلو قلب، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ رین ہے یا ران ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ المطففین میں فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل پر سیاہ دھبے پڑ گئے، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ بعض سلف کہا کرتے تھے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت کی جاتی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب وما قست القلوب الا لكثرة الذنوب، کہ ہمارے دل سخت ہو گئے اور یہ آنکھوں سے اب آنسو نہیں گرتے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر خضوع طاری نہیں ہوتا، ہم رو نہیں رہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، یہ آنکھیں سے آنسو نہیں گر رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ وما قصد القلوب الا لكثرة الذنوب، لیکن یاد رکھو یہ دل بھی سخت اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم نے گناہوں کی کثرت کر ڈالی ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دل ہمارا اتنا سخت ہو گیا کہ اب ان آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے۔ اسی طرح سے
کثرت سے گناہ کرنا تو ایک بات ہوئی، اسی طرح سے کثرت سے ہنسنا، ہنسی مذاق کی جا رہے ہیں، ہنسی کی ٹٹولی بنائے جا رہے ہیں، لوگ ہنسی کامیڈین بننا چاہتے ہیں۔ اب ایک یہ پیشن بن چکا ہے کہ ہمیں کامیڈین بننا ہے، لوگوں کو ہنسانا ہے، اور فول باتیں، غیر حق کی باتیں جو سچ پہ مبنی نہ ہوں، ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ہنسانا اور خود بھی ہنسنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ السلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور بیان کیا، اس حدیث کو لائے ہیں، نقل کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تكثروا الضحك فإن الضحك تميت القلب فإن كثرة الضحك تميت القلب، کہ کثرت سے ہنسا مت کرو، فالتو میں ہنسا مت کرو، ہنسو تو بس تبسم اختیار کرو، زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سبب یہ ہے ایک لمبی مدت سے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کیا ہے، ایک لمبی مدت گزر گئی کہ آج تک سبحان اللہ والحمدللہ کب سے نہیں کہا ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے گا، ایک مرتبہ سوچئے کہ کیا واقعی آج آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جیسی آیات کلمات کا ورد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لمبی مدت گزر چکی ہے، قرآن پڑھنے میں من نہیں لگتا، قرآن پہ ایک لمبی مدت گزر چکی ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا طبقہ اس میں اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ قرآن سے دور ہے۔ کثرت سے قرآن سے دور ہو جانا، لمبی مدت تک قرآن سے دور ہو جانا، قرآن کا نہ پڑھنا، یہ بھی دل کے سخت ہو جانے کا سب سے عظیم سبب ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ کیا ایسے مومنوں کے لیے وقت قریب نہیں آ گیا کہ کیا ان کے دل نرم پڑ جائیں، جو اللہ رب العالمین کے لیے، رب العالمین نے جو نازل کیا ہے کتاب، اس کو پڑھ کے ان کے دل نرم پڑ جائیں اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب تو دی گئی تو کتاب کے اوپر ان کی مدت دراز ہو گئی، کتاب پڑھے میں مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اس میں سے اکثر لوگ فاسق ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ایک عظیم سبب، سب سے جو اہم اس باب میں کہتے ہیں کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں مفسدات القلب خمسہ، دل کو برباد کر دینے والی، دل کو سخت کر دینے والے 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں اہم چیزیں ہیں۔ کون کون؟ کا کثرت الخلطہ، اکثر لوگوں سے میل جل کرنا، میل جل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بات وغیرہ نہ کریں، میل جل کرنے کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو کم ٹائم دے رہے ہیں، لوگوں کو وقت زیادہ دے رہے ہیں، کثرت سے ہنسی مذاق کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چوک چراہے پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ دوسری چیز ہے والتمنی، کثرت سے تمناؤں میں الجھے ہوئے ہیں، آج یہ نہیں کیا تو کل کر لیں گے، فلاں چیز مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ یہ بن جاتے، یہ کثرت سے تمنا کرنا بھی دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے والتعلق بغیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مخلوق سے، کسی بھی چیز سے اپنا تعلق قائم کر لینا، دلی طور سے اس سے جڑ جانا، یہ بھی دل کو سخت کر دیتا ہے۔ بات تفصیل کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں بتا سکتا تھا کہ والتعلق بغیر اللہ میں کتنی چیزیں اور شامل ہیں۔ اسی طرح سے کہا والشبع، آسودہ ہو کر کھا جانا، آسودہ ہو کر کھانا کھانا، جب بیٹھ رہے ہیں دسترخوان لگا کر بیٹھ رہے ہیں کہ پورا کھائیں گے، آج پیٹ بھر کر کی اٹھیں گے، جب تک پیٹ پورا بھر نہیں جائے گا تب تک اٹھیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو 3 دن تک مسلسل چپاتی آپ کو نصیب نہیں ہوتا تھا، چپاتی نصیب نہیں ہوا کرتی تھی، آپ مکمل روٹی نہیں کھایا کرتے تھے، اور جب ان کی امت جب اس کے الٹ کام کرے گی، ظاہر سی بات ہے وہ چپیٹ میں تو آئے گی، غلط چیزوں میں تو پڑے گی۔ اسی لیے کہا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے آسودہ ہو کر کھانا بھی دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے زیادہ سونا بھی، لیٹ سے سو رہے ہیں، لیٹ سے اٹھ رہے ہیں، فجر نماز کی نماز بول، جب چاہ رہے ہیں سو رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، کثرت سے سونا بھی دل کو سخت کر دیتا ہے، کثرت سے سونا بھی دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ان 5 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، تب جا کے آپ کا دل انشاءاللہ اس بیماری سے، سخت بیماری سے دور ہو سکتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ پر اگر میں اپنی بات کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے یہ بیماری ہے، اس بیماری کی ازالہ کیسے ہوگا، اس بیماری کا ازالہ کیسے ہوگا؟ لہذا اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی کوئی شفا نازل نہ کی ہو، ہر بیماری کا اللہ رب العالمین نے شفا رکھ رکھی ہے، موجود ہے،
بس اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس بیماری، یہ جو دل کی سختی کی بیماری ہے، اس کا بھی علاج اللہ رب العالمین نے رکھ رکھا ہے، آپ بیان کر دیا ہے، اس کے نبی کے ذریعے بیان کر دیا ہے، بس اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر اجماعی طور پہ کہا جائے تو جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو اسباب بیان کیے گئے، ان سے دور ہو جایا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے، انسان کے دل کو نرم کر دے گا۔ اور تفصیلی طور پر کہا جائے تو 5 چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کو یاد کرنے سے آپ کے دل نرم پڑتے ہیں، آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو کثرت سے یاد کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کے دل کو نرم کر دے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے اس کے کلام کو کثرت سے پڑھیے، اس میں غور و فکر کیجیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے سب سے بہترین کلام نازل کیا، سب سے بہترین کتاب نازل کی، جو جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، جو کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر جو لوگ اللہ سے واقعی حق اور حقانیت کے ساتھ ڈرنے والے لوگ ہیں، صحیح معنی میں ڈرنے والے لوگوں سے خشیت اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے دل اور ان کے چمڑے اللہ رب العالمین تک نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو، کثرت سے روزانہ قرآن کو پڑھیے، تھوڑا ہی صحیح لیکن قرآن میں غور و فکر کیجیے، تھوڑا ہی صحیح قرآن کو پڑھا کیجیے، انشاءاللہ آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے کثرت سے موت کو یاد کیجیے، کثرت سے قبروں پہ جایا، قبروں پہ مطلب قبرستان میں جایا کیجیے، قبروں کا مطلب یہ نہیں کہ مزاروں پہ چلے گئے، قبرستان جایا کیجیے، مقابر کی زیارت کیا کیجیے، وہاں لوگوں کو دیکھیے کہ کس طرح سے ہمیں بھی یہاں پہنچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا من ذکر هذه اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكركم الآخرة، کہ کثرت سے تم مقابر جایا کرو، قبرستان جایا کرو، وہاں پر جا کر وقت دیا کرو، وہاں پر جا کر غور و فکر کیا کرو۔ میں نے تمہیں کیا قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن آپ اس کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دل کو نرم کر دے گا، یہ زیارت کرنا تمہارے دل کو نرم کر دے گا، اور اسی طرح سے تمہارے دل آنکھوں سے آنسو جاری کر دے گا، اور تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ علماء اور صلحاء جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں آپ کے سماج میں، ان کی مجالست اور ان کی مصاحبت، ان کی دوستی اختیار کیجیے۔ آپ نے سماج میں دیکھی کہ کون نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت اختیار کیجیے۔ آپ کے دل کو اگر نرمی چاہیے، آپ کے اپنے دل کو اگر نرم کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کرتے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجیے، اپنے آپ کو لازم پکڑیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح شام یاد کیا کرتے ہیں، کثرت سے یاد کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور سب سے عظیم شے ہے، سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے، ان سب کے علاوہ یا ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے عظیم شے یہ ہے، سب سے اہم علاج یہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کیجیے کہ اللہ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھے، اللہ رب العالمین آپ کے دل کو ثابت کر دے، جمع دے اپنے دین پر، اللہ رب العالمین آپ کے دل سے سختی کو دور کر دے، کیونکہ یہ جو دل ہے اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جب چاہے جس طرح چاہے اسے پلٹ سکتا ہے، جب چاہے آپ کے دل کو نرم کر دے، جب چاہے آپ کے دل کو سخت کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان قلوب بنی آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، کہ پورے بنی آدم کے سارے بنی آدم کے دل اللہ رب العالمین کی بس 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان ہم سارے بنی آدم کے دل ہیں، ایسے ہی جیسے کہ اس نے ایک دل کو پکڑ رکھا ہو، اللہ اس دل کو جس طرف چاہتا ہے اس طرف پھیر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قدمی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیر دینے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تو اپنے دین پر جمع دے، ثابت کر دے،
اور اے دلوں کو پھیرنے والے، الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیں۔ اور ٹھیک اسی طرح رب العالمین نے بھی فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعائیں کثرت سے کیا کیجیے کہ اللہ رب العالمین جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو ایمان لانے کے بعد ہمارے دل کو واپس سے کجی کی طرف مت پھیرنا، ہمارے دل میں کجی نہ آنے دینا، ہمارے دل میں ٹیڑھ پن نہ آنے دینا، ہمارے دل کو ہمیشہ صحیح سالم اپنے دین پر جمائے رکھنا۔ اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے۔ رب العالمین ہمیں دل کی سختی اور جتنی بھی عظیم بیماریاں ہیں تمام تر بیماریوں سے ہمارے جسم کو بھی، ہمارے دل کو بھی، ہمارے روح کو بھی ہمیں ان بیماریوں سے نجات دے اور ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ہمارے سامنے ایک مقرر اور ہیں اور ٹائم بالکل نہیں ہے، تو آپ لوگ 20-25 منٹ بیٹھے رہیں۔ ایک مقرر ہے 20-25 منٹ آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ آپ 8:40 میں اذان ہوگی، 8:40 میں اذان ہوگی اور 45 میں جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ پریشانی تو ذرا نہیں ہے، اگر پریشانی ہوگا تو پھر رکوا دیتے ہیں۔ جی جی وہی ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی باتیں سنی گئی اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی جائے۔